آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہم معاہدے اور اس پر پاکستان کے تاریخی اور حالیہ موقف کے بارے میں۔ ابراہم معاہدہ دراصل 2020 میں امریکہ کی ثالثی سے ہونے والا ایک بڑا سفارتی معاہدہ تھا، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو باضابطہ تسلیم کیا۔ اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسی راہ پر قدم بڑھایا۔ اسی معاہدے میں تجارت، سیاحت، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ وہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب میں مشترک شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کے قیام کے بعد 1948 سے لے کر آج تک اسے تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدا ہی میں واضح کر دیا تھا کہ فلسطین میں مسلمانوں کی زمین پر ناجائز قبضے کو پاکستان کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ 1950 سے لے کر آج تک پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کی مسلسل حمایت کی ہے۔ 2005 میں پرویز مشرف کے دور میں ترکی میں پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے پہلی باضابطہ ملاقات ضرور ہوئی، لیکن اس پر شدید عوامی رد عمل آیا اور حکومت نے وضاحت کی کہ یہ صرف غیر رسمی رابطہ تھا۔ ابراہم معاہدے کے بعد امریکہ نے اس منصوبے کو مزید مسلم ممالک تک بڑھانے کی کوشش کی۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات میں تیزی آنے سے پاکستان پر بھی دباؤ بڑھنے لگا۔ چند سفارتی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے اشارہ دیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اسے اقتصادی امداد اور سرمایہ کاری میں بڑے مواقع مل سکتے ہیں۔ 2021 اور 22 میں اس معاملے پر اندرونی سطح پر غور کیا گیا، لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے بارہا واضح کیا ہے کہ اس کی پالیسی وہی ہے جو قیام پاکستان کے وقت طے کی گئی تھی۔ 2023 میں اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق اور آزاد ریاست نہیں ملتی۔ 2024 اور 25 میں جب خلیجی ممالک نے اسرائیل سے تعلقات مزید گہرے کر لیے تو پاکستان پر دباؤ میں اضافہ ضرور ہوا، مگر سرکاری موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانی عوام، مذہبی جماعتیں اور بیشتر سیاسی پارٹیاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سخت مخالفت کرتی ہے اور اسے فلسطینیوں کی جدوجہد سے بے وفائی قرار دیتی ہے۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر خطے کے تمام اہم عرب ممالک اسرائیل کو مکمل تسلیم کر لے تو پاکستان پر معاشی اور سفارتی دباؤ مزید بڑھے گا، لیکن اندرونی مزاحمت بھی بہت شدید ہوگی۔ آخر میں پاکستان کا موقف آج بھی یہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام اور حق خود ارادیت کی ضمانت سے مشروط ہے۔ یہ تھا ابراہم معاہدے اور پاکستان کے موقف کا تاریخی اور موجودہ پس منظر۔ فضل اللہ، نیوز 47، نیو یارک۔